بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 20 لیکچر میں الحمدللہ ہم نے جملہ کمپلیٹ کیا، اسم کمپلیٹ کیا، اور فعل کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی۔ کچھ چیزیں جو میں نے پیچھے مس کر دی تھی اور وہ پرپزفلی مس کی تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے ایک بار فعل، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اور اس میں جو پوائنٹ ہے، تو وہ پوائنٹ ہے آپ کو اپنی کاپی کے پیچھے یا کہیں پہ بھی ایکسٹرا طریقے سے نوٹ کر کے رکھنے اور ان کو ریگولرلی پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوائنٹس کیا ہے کہ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، یعنی اس کو بناتے وقت جملہ فعلیہ میں کچھ چیزیں جو آتی ہے، کوئی مؤنث ہو رہا ہے کوئی مذکر ہو رہا ہے، تو وہ ساری باتیں، جن میں سے 4-5 باتیں میں نے لکھا دی، لیکن میں پھر سے ایک بار آپ کو ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز مضبوطی سے بن جائے۔ تو جملہ فعلیہ، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جملہ فعلیہ اگر ہم بنائیں تو کیا پہچان ہوتی ہے جملہ فعلیہ کی؟ فعل سے شروع ہونے والا، اگر فعل کی جگہ اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، جملہ فعلیہ نہیں رہتا۔ جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ فرسٹ پوائنٹ آپ لکھیں کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام ہے، اس میں فاعل ہونا لازمی ہے، یعنی فاعل تو ہوگا، فاعل کے بغیر ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ یہ 2 رول ہم نے ابھی تک پڑھے۔ فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تیسرا رول لکھیں آپ، کیا لکھایا تھا میں نے تیسرا رول؟ کہ نہیں، مفعول کی بات نہیں ہو رہی ابھی یہاں پہ، ابھی ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ فاعل جب ضمائر کی شکل میں ہو، اگزامپل اس نے کیا، اس نے کیا، میں نے کیا، تو نے کیا، تو فاعل ہے یہاں پہ گردان، تو ضمائر کی شکل میں ہو تو یہاں پہ گردان چلے گی، گردان جو ہم نے پڑھی نا، گردان بنانا۔ اگر فاعل ضمائر کی شکل میں نہیں ہو اور فاعل اسم الظاہر ہو، یعنی ظاہر ہو جائے، اس کا نام وہ باہر آ جائے، اگزامپل اللہ نے کیا، تب یہاں پہ کیا رول ہے؟ تب یہاں پہ رول یہ ہے کہ گردان نہیں چلے گی، فاعل خود رفع میں ہوگا، فاعل تو ہوگا رفع میں، اور فعل تھرڈ پرسن کا واحد کا صیغہ، وہ مذکر اور مؤنث پہ ڈیپینڈ کرے گا کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے اور کون سا مذکر ہے۔ تو یہاں تک آپ نے رول پڑھا۔ چوتھا رول ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فاعل اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل ہم کیا استعمال کر لیتے ہیں؟ مؤنث۔ فاعل اگر غیر عاقل، عاقل کیا ہوتا ہے؟ جن میں عقل ہو، غیر عاقل جن میں عقل نہ ہو۔ تو غیر عاقل وہ لوگ جن میں عقل، وہ چیزیں، وہ نام جن میں عقل نہیں ہوتی، لیکن ان کی بھی نارمل ورڈ نہیں، اس کا بھی جمع مکسر، جمع سالم بھی نہیں،
जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर में हम फेल को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फेल मुअन्नस इस्तेमाल हो सकता है, सॉरी, फेल क्या इस्तेमाल हो सकता है? मुअन्नस। तो यहां तक मैंने आप सबको बताया था, सबको याद है? नहीं याद है कोई बात नहीं, ठीक है। तो फेल मुअन्नस इस्तेमाल हो जाता है, आपको दिख जाएगा कहीं पे, तो इतना याद रखना है, आपके दिमाग में अंडरस्टूड होना चाहिए पहले से कि यहाँ पे मुअन्नस क्यों आया, जबकि फाइल तो मुज़क्कर है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्यों आया। अब अगले जो एक रूल और बताया था मैंने, 5 नंबर रूल, वो क्या था कि फाइल अगर आकिल की जमा मुकस्सर हो, जैसे रिजालुन, निसाउन, आकिल मखलूक जो होती है उसकी क्या हो? जमा मुकस्सर। तो हमें पूरा इख्तियार है कि हम तो चाहे तो मुज़क्कर इस्तेमाल करें फेल को, तो हमारे लिए पूरा इख्तियार है, फेल चाहे हम मुज़क्कर लाएं और चाहे मुअन्नस लाएं, मुअन्नस लाएं चाहे मुज़क्कर लाएं। अब यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। अब ये 3 छोटे छोटे नए टॉपिक, मतलब इसी में नए रूल है, वो बता रहा हूँ। वो नए रूल क्या है? वो नए रूल ये है कि कलेक्टिव नाउन हो, आपने सुना कभी कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं इस्मुल जमा, यानी एक वर्ड के अंदर पूरी कौम आ रही हो या पूरा वर्ड आ रहा हो, एक सिंगल वर्ड होता है ना कलेक्टिव नाउन। अगर आप पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कौम, जैसे एग्जांपल है मेरे पास कौम। अब कौम एक वर्ड है, अब कौम के साथ हम फेल जो है कलेक्टिव नाउन जब भी आए इस्मुल जमा बोलते हैं इसको। तो ये एक जनरल रूल है, अगर आपको याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। तो जब भी कौम और इस तरह के कलेक्टिव नाउन वर्ड आए, ऐसे वर्ड जिनको हम कह सकते हैं कि इसमें जमा, जिनके अंदर आप कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। जैसे कौम के अलावा भी हम क्या और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड जिसके अंदर बहुत सारे मतलब प्लूरल एक साथ जिसमें इकट्ठा हो जाते हो, कलेक्टिव नाउन के मतलब, तो वहाँ पे जो कौम है, अब कौम के साथ में फेल जो इस्तेमाल होगा ना, फेल वो मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर हमारा फाइल इस्मुल जमा हो, अगर फाइल इस्मुल जमा हो, तो आप कहीं कहीं देखोगे कि कुरान के अंदर गलबतिल कौम गालिब हुई। अब गलबता ये एक मुअन्नस है और कौम खुद क्या है? मुज़क्कर है। अगर फाइल इस्मुल जमा हो तो फेल मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बात है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही मुझे बताएं। एक बात और लिख लें कि गैर हकीकी मुअन्नस हो। हकीकी मुअन्नस आपको पता है, बेटी, बहन। गैर हकीकी मुअन्नस क्या होते हैं? आग, सूरज, हाथ पैर, जमीन और शराब। लड़की हकीकी मुअन्नस है। तो जब भी फाइल, देखो यहां पे लिखो, फाइल अगर गैर हकीकी मुअन्नस हो तो फेल क्या आ सकता है? मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों आ सकता है। फाइल अगर गैर हकीकी मुअन्नस हो तो फेल तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज है, ये कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज है जहाँ पे हम बात करेंगे।
مطلب بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ مؤنث کیوں آ گیا. اچانک سے آپ کو دکھے غلبت القوم، قوم غالب ہوئی، تو اچانک سے مؤنث کیوں آ گیا؟ تو آپ کو ایسے دماغ میں آنا چاہیے کہ کیوں آیا. ٹھیک ہے. ایک آخری رول ہے، اور اگر یہ 3 4 5 رول آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. انہوں نے ہمارے 5-10 منٹ لیے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایک جنرل نالج کے لیے آپ کے لیے یہ باتیں ہیں، اگر آپ ان پہ دھیان دیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسانی رہے گی اس کی. تو یہاں پہ ایک بات ہے کہ فاعل اگر چاہے حقیقی مؤنث ہو، اگر حقیقی مؤنث ہے فاعل، اگر حقیقی مؤنث ہے اور کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسی بات بیچ میں آ جائے جو فعل اور فاعل کے بیچ میں فاصلہ پیدا کر دے، فعل اور لکھتے رہیں اپنی کاپی کے اندر، کوئی ایسی بات آ جائے جو فعل اور فاعل کے اندر فاصلہ پیدا کر دے. جیسے میں آپ کو کہوں کہ فاطمہ نے پڑھا، قرأت فاطمۃ، ٹھیک ہے. پھر میں کہوں آج فاطمہ نے پڑھا، تو قرأت فاطمۃ الیوم، فاطمہ نے آج پڑھا، تو میں بیچ میں الیوم لاؤں گا، یعنی آج پڑھا، تو قرأت الیوم فاطمۃ. تو یہاں پہ پھر میں چاہے مذکر بھی لا سکتا ہوں فعل کو، اور مؤنث بھی لا سکتا ہوں. اگر حقیقی مؤنث ہو اور فعل اور فاعل کے بیچ میں کوئی ورڈ آ جائے جو ان کو دور کر دے، یعنی ڈسٹینس پیدا کر دے، تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں آ سکتا ہے. یہ جنرل رول تھے، اور سارے رول ایک ہی بات پہ تھے، فعل مذکر مؤنث آ سکتا ہے، فعل مذکر مؤنث آ سکتا ہے، فعل مذکر مؤنث آ سکتا ہے. اور 4 نمبر رول بھی یہ ہے. یہ 5 نمبر رول سے لے کر، یعنی یہ 4 رول ہے نا، یہ رول اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ فعل ہے نا مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث. تو 8 نمبر پوائنٹ اپنے لفظوں میں نوٹس کے اندر لکھ لیں کہ اگر فاعل حقیقی مؤنث ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، لڑکی ہو، ماں ہو، فاطمہ ہو، کوئی بھی ہو، فعل اور فاعل کے بیچ میں اگر کوئی چیز فاصلہ پیدا کر دے تو پھر فعل مذکر مؤنث دونوں آ سکتا ہے. تو یہ جنرل رول تھے. ان کی وجہ سے کچھ پیچھے کا ٹاپک رہ گیا تھا، یعنی کچھ پیچھے یہ چیزیں رہ گئی تھی، تو اسی لیے اس کو روک کے رکھا گیا. ٹھیک ہے. جیسے آخری کا اگزامپل دے دیتا ہوں میں، آخری ورڈ کا اگزامپل ہے میرے پاس. زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے تو نہیں نا آپ. جیسے قرآن کے اندر ایک ورڈ ہے، چلیے کنفیوز ہو نہ ہو کوئی بات نہیں. قرآن کے ایک اندر ورڈ ہے جا آ. جا آ کا معنی ہوتا ہے وہ آیا. جا آ، جا آ، جاؤ، جاعت، جاعتا، جانا، جاتا، جاتما، جاتم، جاتی، جاتما، جاتنا، جاتو، جانا. ٹھیک ہے. ابھی تک کی جو ہماری گردان ہے اس کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ آیا. لیکن قرآن کے اندر دیکھو ایک بات ہے کہ جیسے مومن عورتیں آئی، مومن عورتیں آئی، تو کیا بنے گی عربی؟ جا آ. سب سے پہلے فعل سے شروع ہوتا ہے. ہماری ترتیب کیا رہتی ہے؟ سب سے پہلے فعل کو رکھتے ہیں ہم، اور مومن عورتیں، مومناتن، المؤمناتن. ٹھیک ہے. صفت کہاں ڈالی میں نے؟ یہاں پہ مومن عورتیں آئی یعنی مومنات آئی، اس طرح لکھ لو. جو قرآن کی بات بتا رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں میں یہاں پہ. تو جا المؤمناتن، یہ جا مذکر ہے مؤنث ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. مذکر ہے نا، تو اس کو مؤنث بنانا پڑے گا. یہ جو 8 نمبر پوائنٹ ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ حقیقی مؤنث ہے نا.
8 नंबर पॉइंट कुरान की बात है, ये हकीकी मुअन्नस है। अब कुरान के अंदर एक वर्ड लगता है जिसका कोई माना मफहूम नहीं होता, जिसे माना मफहूम तो आपको समझाने के लिए बाद में, अभी तक के लिए मैं बता रहा हूँ। जा आका का ऐड कर दिया बीच में, दोनों के अंदर तफरीक पैदा करने के लिए। तो अब ये जा अकल मुमिनात, ठीक है। इसके अलावा हर जगह ये का ऐड नहीं होता, ये जा के साथ होता है, ठीक है। ये सिर्फ जा के साथ, जा आका, जा इजा जा अकल मुनाफिकुन, ठीक है, जब आपके पास मुनाफिक आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई आज, इसीलिए मैं कह रहा था आप कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आपको समझ में आए। ये हकीकी मुअन्नस है, यहाँ पे आना चाहिए था जाअत, क्या आना चाहिए था यहाँ पे? जाअत आना चाहिए था, यहाँ पे मुअन्नस आना चाहिए था, लेकिन कुरान के अंदर है जाअकल मुमिनातुन, मुमिनातु, मुमिनातु। तो बात समझ में आई? नहीं, ये जा के बीच ये काफ यहाँ पे यही लगेगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करवाना चाहता, क्यों नहीं करवा, जैसे चलो करवाई देता हूँ। जैसे फातिमा ने आज पढ़ा, तो अपनी डिक्शनरी में कुछ वर्ड लिखिएगा। आज आपको एक्स्ट्रा और चीज़ें, अब आपने पूछ ही लिया तो चलो शुरू कर देते हैं। इंग्लिश में हम कोई दिन को क्या तर्जुमा होगा? दिन को क्या बोलते हैं? डे। कोई दिन को बोलेंगे अ डे। अरबी में ये अ डे होगा योमुन, क्या होगा? बगैर अलिफ लाम के। अपनी डिक्शनरी में लिखें, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। कोई दिन यानी कोई दिन। अब अगर हमें खास करना है एक दिन, उस दिन को खास करना है, तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? किसी ने ये खोला है क्या? किसी ने इस टैब को खोला है क्या? हाँ, ब्लॉक हो जाता है, फिर लिख नहीं सकते। ये देखो, ओके। एक दिन खास कर दिया मैंने। इंग्लिश में क्या लिखेंगे एक दिन को? द डे, यानी एक दिन की बात है, मतलब खास कर दिया उसको, मतलब डेफिनेट कर दिया। तो अलिफ लाम लगा दें, अलिफ लाम लगा दें। अल यौमु। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप में से जो भी अरबी के बारे में हल्का फुल्का भी जानते हैं, मुझे ये बताएं आज को क्या बोलते हैं? फिर आज को क्या बोलते हैं? टुडे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 5 स्टार लगा लीजिएगा। आज को बोलते हैं अल यौमा। आज को बोलते हैं अल यौमा। क्या बोलते हैं? अल यौमा अकमलतु। कुरान की आयत है ना कि आज के दिन हमने ये तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफात के मैदान में अल्लाह ने, जो अल्लाह के रसूल मतलब दीन जब मुकम्मल हो गया, तब ये आयत उतरी थी ना अरफात के दिन, कि आज के दिन हमने तुम्हारा ये दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल कर दिया मतलब इसके अंदर हराम हलाल सब कुछ बता दिया, कोई ऐड करने की, कोई, यानी जन्नत में जाने का रास्ता बयान कर दिया, जहन्नुम से बचने का रास्ता बयान कर दिया, दोनों। जी, देखो मैंने हमेशा कहा है कि कोई,
ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دن لکھ دو یا ایک لکھ دو, ایک دن کی بات ہے, یعنی میں ڈیفینیٹ بنا رہا ہوں اس کو. دن میرے دماغ میں خاص ہے, دے لکھ دیا میں نے, اسی لیے انگلش میں ترجمہ لکھا ہے. نارمل دن لکھ دو اس کو, کوئی بھی دن جو میرے دماغ میں خاص ہے. ایک دن, اس دن, دن, یا سیدھا دن ہی لکھ دو. آپ ایک کام کرو, ایک کو ہٹائی دو, تو آپ کے ذہن میں جو بھی جتنے بھی سوال ہیں وہ کلیئر بھی ہو جائیں کہ یہاں پہ دن لکھا ہوا ہے صرف. ٹھیک ہے, دن یعنی آج کا جو بھی خاص دن ہے میرے دماغ میں, دن ڈیفینیٹ ہے, معرفہ ہے, اور یہ اوپر والا نکیرہ ہے. سمپل سی بات ہے, معرفہ نکیرہ کا فرق آپ کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معرفہ ہے, یہ نکیرہ ہے. ڈیفینیٹ یہ ہے, انڈیفینیٹ ہے یہ. اوکے, آج یعنی ٹوڈے, ٹوڈے کو ہم کہتے ہیں الیوم. اوکے, یہ بات خاص طور سے یاد رکھنا. اب میں آپ کو جو اگزامپل سمجھا رہا تھا پیچھے, وہ کیا تھا؟ فاطمہ نے آج پڑھا. کیا اگزامپل ہے؟ پہلے لکھتے ہیں فاطمہ نے پڑھا, پہلے لکھتے ہیں فاطمہ نے پڑھا, فاطمہ نے پڑھا. تو فاطمہ حقیقی مؤنث ہے, پڑھنے کو بولتے ہیں قرأ, اور جب مؤنث ہوگا استعمال تو قرأت. قرأت. اب فاطمہ ہے, فاطمہ کے آگے الف لام لگانا چاہیے نا, کیوں؟ اچھا, حقیقی مؤنث کے آگے الف لام نہیں لگتا. فاطمہ ایک نام ہے اور نام کے آگے الف لام نہیں لگتا, بتایا آپ کو, پراپر ناؤن ہے. اچھا, ویری گڈ. دوسرا کویشچن, غیر منصرف اسما, عرب کی عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. ویری گڈ, یاد رکھیں, ایسے بھولنے سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, فاطمہ نے پڑھا, تو فاطمہ نے آج پڑھا. اب آج کو کیا بولتے ہیں؟ آج ٹوڈے کو کیا بولتے ہیں؟ الیوم. تو یہاں پہ الیوم جو ہے نا, وہ دیکھو, پہلے میں لکھتا ہوں قرأت, قرأ, قرأت الیوم فاطمۃ. اوکے, دیکھو یہاں پہ دو ساکن مل رہے ہیں تو اس کے زیر لگے گی, قرأت الیوم فاطمۃ. اب ہم یہاں پہ بات جو کر رہے تھے نا, وہ بات یہ تھی, 8 نمبر پوائنٹ جو تھا, آپ نے بہت لمبا اس کو کھینچ دیا, کہ یہ دیکھو یہاں پہ حقیقی مؤنث اور فعل کے بیچ میں کسی نے دوری پیدا کر دی. یہ ہے فعل اور یہ ہے فاعل. فعل اور فاعل کے بیچ میں, اور فاعل ہمارا ہے حقیقی مؤنث. فاعل ہمارا کیا ہے؟ میں یہ رول آپ کو نہیں پڑھانا چاہتا تھا, بس ایک انٹروڈکشن دینا چاہتا تھا, لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آیا, اسی لیے میں نے یہاں تک اس کو لایا ہوں. تو یہاں پہ ہم قرأت کی جگہ لکھ سکتے ہیں قرأ, مذکر فعل استعمال کر سکتے ہیں, اور قرأ الیوم فاطمۃ, تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں قرأ الیوم فاطمۃ. قرأ الیوم فاطمۃ. یہاں پہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث فعل ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا, یہ جو 8 نمبر پوائنٹ وہ کیا تھا, دوبارہ پڑھو. حقیقی مؤنث ہو فعل, فاعل اگر حقیقی مؤنث ہو تو, اور
फेल और फाइल के बीच में फासला पैदा कर दे कोई, तो फिर फेल को हम मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्मान खान, समझ में आया आपको यहाँ तक? ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपनी कॉपी के पीछे अलग से लिखें, 5 स्टार लगा के लिखें कि आज का माना क्या होता है, अल यौमा, ठीक है। उसका माना होता है फिर आज फातिमा ने पढ़ा, तक। अभी बात करते हैं इसकी, ये बाकी है अभी। ये जिस तरह से मुतालिके फेल, मुतालिके खबर हमने पढ़ा, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो वो हमने अभी पढ़े नहीं है। अभी मैंने आपको कहा ना, फेल बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत अच्छा खासा है, डीप पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ बातें होगी एक्स्ट्रा। देखिए अभी हमें सिला शुरू करना, प्रेपोजिशन। यहाँ पे आपने एक तरतीब देखी। तरतीब क्या है जुमला फेलिया के अंदर? जुमला फेलिया के अंदर तरतीब ये है कि फेल से शुरू होता है, फर्स्ट वर्ड इज, उसके बाद में आप चाहे फाइल या मफूल को आगे पीछे कर सकते हो, आपको पता है इस बात का। फाइल को इधर लगा दो और मफूल को इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कुछ चीजें ऐसी आएगी, जैसे एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे अभी ये पूछ रहे थे, जैद कुर्सी पर बैठा। जब भी हमें उसका अरबी में तर्जुमा करना हो तो पहले हम उसका एनालिसिस करेंगे। काम क्या है सबसे पहले, ये हमेशा पहले देखें। फेल क्या है? बैठा। बैठने को क्या बोलते हैं? जलसा। और फाइल कौन है? सेकंड पॉइंट हमारा होता है फाइल को ढूंढना, कौन है। अब ये कुर्सी पर, ये मफूल तो नहीं है भाई। कुर्सी पर कोई आदमी बैठ गया तो ये तो ये वो फेल नहीं है ना जो जिसको मफूल की जरूरत हो। भाई बैठने के लिए एक ही आदमी होता है। मैंने कहा पैदा किया, तो पैदा करने वाला और पैदा जिसको किया गया, दो चीजें होती है। तो ये मैं आपको बता दूं। जैसे चलिए एक और टफ टॉपिक, थोड़ा सा और अपने मुट्ठी को थोड़ा सा और दबा के रखें। एक थोड़ी सी और जनरल बात, ताकि थोड़ा सा मेरा भी बोझ खत्म हो जाए। यहाँ पे वर्ब जो होती है ना, दो तरह की होती है, आपने इंग्लिश में देखा होगा। वर्ब एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं, नो वरीज। इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये होती क्या है वो मैं बता देता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं फेल मुतद्दी, यानी यहां पे हम बात करेंगे फेल दो तरह के होते हैं। वर्ब है, वर्ब भी फेल होता है। फेल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लाजिम फेल। अब लाजिम फेल क्या होता है? वो फेल जिनको मफूल की जरूरत नहीं होती, वो फेल जिनको मफूल की जरूरत, जैसे अभी आपने पढ़ा ना बैठना, वो फेल जिनको मफूल की जरूरत नहीं होती। और दूसरा है मुतद्दी। अब ये मुतद्दी फेल क्या होता है? उनको, वो फेल जिनको मफूल की जरूरत होती है। मफूल क्या है? देखो एग्जाम्पल देता हूं। मफूल की जरूरत होती है, एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल है आपके सामने, पैदा करना। काम है एक पैदा करना, लेकिन यहां पे एक आदमी तो ऐसा है जिसे पैदा किया है, ठीक है, और उसने काम किया, और काम किसी चीज को तो पैदा किया ना उसने, कोई चीज तो पैदा की है उसने।
تو پیدا کرنا ایک متعدی فعل ہے، اور بیٹھنا، اب میں نے کام کیا، ٹھیک ہے، ہاں، اس کے علاوہ اور ایگزامپل دیں؟ نہیں، اور ایگزامپل دیں اس کے لازم فعل کے. جیسے اس کا ایگزامپل دیتا ہوں، متعدی کا وعدہ کرنا. اب وعدہ میں نے کیا، کسی سے تو کیا نا، میں نے لکھا. اب لکھنا ہے، میں نے کام کیا، میں نے لکھا ہے. لکھنے کے اندر کوئی مفعول نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انٹرانزیٹیو آپ خود سرچ کیجئے گا انگلش میں کیا ٹرانزیٹیو ہوتا ہے، کیا انٹرانزیٹیو ہوتا ہے. تو جو لازم ہے وہ ہوتا ہے انٹرانزیٹیو، اور متعدی ہے وہ ہوتا ہے ٹرانزیٹیو. تو نو وریز، یہ جنرل بات تھی. لازم وہ جس کو فعل کی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، متعدی وہ جس کو فعل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ زید کرسی پر بیٹھا. اب یہ کرسی پر ہے نا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے بتائیں؟ یہ ہے متعلق فعل، اس کو بولتے ہیں متعلق فعل. ہم نے کیا کیا تھا ادھر، کیا پڑھا تھا؟ متعلق خبر. یہاں پہ کیا آیا؟ یہ زید ہے، یہ بیٹھا ہے. اب کس چیز پہ بیٹھا ہے؟ وہ ہے فعل کے بارے میں، کرسی پر بیٹھا ہے. اس کو متعلق فعل بولتے ہیں. تو متعلق فعل کا جیسے ہم عربی میں ترجمہ کرتے تھے، وہ آخری میں کرتے تھے نا. ہاں، تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ آخر میں کر سکتے ہیں. تو یہ میں ترتیب بیان کر رہا تھا آپ کو کہ آپ کو ترجمہ کرنا آسان کیسے ہوگا. سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی ایگزامپل دے، تو جیسے میں ایک بڑا سا ایگزامپل لیتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ترتیب کر کے بتائیں مجھے اس کی کیسے کریں گے. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا. ندیم بھائی پہلے ہی مشکل دے دیا نا. چلو نارمل ایگزامپل دیتا ہوں. کیا ہے کہ مجھے سارے آڈینس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. حامد گھر سے مسجد کی طرف گیا. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ہمارا؟ فعل کو ڈھونڈنا. گیا. دوسرا کام ہوتا ہے فاعل کو ڈھونڈنا. کون گیا؟ گیا. اب یہ جو ہے نا، گھر سے مسجد کی طرف، یہ کیا ہے؟ متعلق فعل. اوکے. تو اگلا ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں ترتیب پہچاننے کے لیے، پھر ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیں گے. 2 منٹ لگیں گے. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ فعل پہچاننا. فعل کیا ہے؟ دوسرا کام کیا کریں؟ فاعل کون ہے یہاں پہ؟ انہوں نے مارا. مارنے والے تو وہ ہیں، تو یہ فاعل ہے. اب مارا کس کو؟ اس کو. تو وہ کیا ہے پھر؟ یہ اس کو کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. یہ ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ اب کوڑے کے ساتھ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو پہچان کرنا سکھا رہا ہوں.
مطلب کہ کس طرح سے آپ ترجمہ کروگے، عام طور پہ عربی میں آپ کو کس طرح سے ملے گا، اور آسانی پیدا کرنا سکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا ایک سینٹنس تھا زید کرسی پر بیٹھا، تو بیٹھنے کو بولتے ہیں جلسہ، کیا بولتے ہیں؟ جلسہ۔ اب کام کرنے والا کون ہے؟ 2 نمبر پوائنٹ، زیدن۔ کرسی پر، علل کرسی، سمپل، علل کرسی۔ علل کرسی یو، ہاں یہ لگتا ہے نا عربی ہے، یہ ہماری والی ہندی تھوڑی ہے۔ گیا کو بولتے ہیں ذہبہ، کیا بولتے ہیں؟ ذہبہ۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے فعل، سمپل سی بات ہے۔ اور دوسرا کون لکھیں گے؟ ذہب حامد، حامد گیا۔ کہاں گیا اور کہاں کو گیا؟ من البیت الی المسجد۔ دیکھو جب میں وہ پڑھا کرتا تھا منہاج العربیہ، تو اس میں اسی طرح کے سینٹنسز ہیں، من البیت الی المسجد، الی المسجد، کی گھر سے مارکیٹ کو، مارکیٹ سے گھر کو، گھر سے مسجد کو، مسجد سے گھر کو۔ تو یہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے اس ٹائم، من البیت الی المسجد۔ تو آپ میں سے بھی کوئی کسی نے پڑھی ہے منہاج العربیہ؟ پڑھی ہے؟ من البیت، کوئی بات نہیں، الی المسجد۔ سمجھ میں آ رہا ہے میری بات یہاں تک سب کو؟ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ مارنے کو کیا بولتے ہیں؟ آپ بتائیں، میں نہیں کروں گا۔ آپ ضرب، ضرب۔ سیکنڈ پوائنٹ، انہوں نے مارا، تو ضربا نہیں ہوگا یہاں پہ، ضربا، ضربا، ضربو۔ یہ لو فعل، میں نے فعل اور فاعل لکھ دیا۔ اب اگلا آپ کرو۔ اس کو مارا، یہ مفعول ہے، مفعول کو لکھو یہاں پہ۔ اس کو کا کیا مفعول ہوتا ہے حالت نصب؟ ضربوہ۔ اب جب یہ ہو لگے گا تو یہاں پہ یہ الف ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی چیز ایڈ ہوگی تو یہاں پہ الف ہٹ جاتا ہے، نارمل قاعدہ ہے نا، اوکے۔ آگے کوڑے کے ساتھ، کوڑے کو بولتے ہیں صوت، بی الصوتی، بی الصوتی۔ سوت بولتے ہیں اس کو، یا میں نے غلط لکھ دیا اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے، صوتی، اوکے۔ تو ضربہ، ضربوہ بالصوت، بالصوت، اوکے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ ہمارا ٹاپک جو تھا، یہ چھوٹا سا بات کر رہا تھا میں۔ اب ایک بات اور بھی جنرل یاد رکھیں، آج میں کچھ ایکسٹرا ہی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آسانی ہو رہی ہے میرے پڑھانے سے، یا زیادہ مشکلیں بڑھ رہی ہے آپ کی، یا آپ کو ایکسائٹمنٹ ہے؟ اور جس کو ایکسائٹمنٹ ہے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، جس کو ڈر لگ رہا ہے اس نے پیچھے سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو میں سائیکولوجی پہچانتا ہوں، بتا بھی سکتا ہوں کہ جس کو ایکسائٹمنٹ ہے اس کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے اور کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور جس کو ڈر لگ رہا ہے اس نے پیچھے سے نہیں پڑھا،
या वो कंफ्यूज है पीछे से। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनमें मफूल 2, 3, 4 हो सकते हैं नहीं हो सकते। जैसे अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, हो सकता है ना। तो हाँ इंशाल्लाह। तो अब एक पीछे हमारा एक टॉपिक रह गया है कि मफूल की अक़साम, वो हम उसको होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जुमला फेलिया में क्या, सिला। जुमला फेलिया में सिला का इस्तेमाल, सिला बोलते हैं प्रेपोजिशन को। कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखाए, कुछ चीजें बताई, दोबारा बता देता हूं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं गिव, गिव यानी देना, टू गिव यानी किसी को देना। अब मैं आप इस गिव के आगे अप यानी अप होता है ऊपर, वो ऐड कर देता हूं। टू गिव अप हार मान लेना, अब लुक यानी होता है देखना, होता है देखना। कल मैंने बताया था आपको कि इस लुक के आगे हम लगा देते हैं आफ्टर, आफ्टर यानी होता है बाद में, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, किसी की ख्याल रखना। अभी इसी लुक के आगे हम अगर लगा दें लुक फॉर यानी किसी को ढूंढना, हाँ लुकिंग फॉर, लुक फॉर। हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप खुद बताइएगा इसका मतलब क्या है, कि जैद ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, मतलब क्या किया यहां पे, मतलब है दुआ, दुआ। हामिद ने, या हम कह दें कि आसिफ ने उमर पर हाथ उठाया, मारा मतलब। हमने जैद की ताईद में, ताईद यानी मदद में हाथ उठाए, मतलब मदद की हेल्प करना। वसीम अपने लड़के से हाथ उठा चुका है, यानी गिव अप कर दिया। वसीम अपने लड़के से हाथ उठा चुका, यानी हार मान गया। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि एक सिंपल वर्ड है हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना, कितनी जगह इस्तेमाल होता है। यानी वर्ब को, क्रिया को, फेल को हम कुछ वर्ड ऐड करके अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इंग्लिश के हिसाब से दिखाया मैंने। तो हम सिला होती है प्रेपोजिशन, सिला होती है प्रेपोजिशन में। तो
عربی کے اندر یہ جو صلہ استعمال ہوتی ہے یہ حروف جاری کو ساتھ میں ملانے سے ہوتی ہے. صلہ کا استعمال حروف جاری کے ساتھ میں ہوتا ہے. صلہ کا استعمال حروف جاری کو ساتھ میں ملاتے ہیں تو ہوتا ہے. ابھی اس کے بہت سارے ایگزامپل ہیں، جو چند فیمس ایگزامپل ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گا، اور باقی آپ کو کبھی کانٹیکسٹ میں آئیں گے تو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. صلہ کا استعمال حروف جاری کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھو، جیسے سب سے پہلے ہم ایگزامپل لیتے ہیں ذہبہ. ذہبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے گیا، وہ گیا. اب اگر اس کے اندر ہم، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا ایک بار جنرل انٹروڈکشن کے طور پہ، آج دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر ہم ذہبہ کے ساتھ میں با استعمال کریں، ذہبہ پلس با، کیا بنے گا؟ یہ ذہبہ بی کیا بنے گا؟ ذہب اللہ بنورہم. ذہبہ پلس بی، تو اس کا ترجمہ ہو گیا وہ لے گیا. اگزامپل، ذہب اللہ بنورہم. ضروری نہیں ہے کہ یہ ذہبہ کے ساتھ میں بھی جڑے، ہو سکتا ہے یہ آگے پیچھے بھی ہو جائے. ذہب اللہ، اللہ کیا لے گیا ان کا؟ اللہ فاعل ہے، اللہ لے گیا. کیا لے گیا؟ بنورہم. نور کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یہ تو گمان نہیں ہے کہ کسی انسان کا چہرہ چمکتا ہے اس کو نور بولتے ہیں. نور کا معنی ہوتا ہے روشنی. اللہ لے گیا کیا؟ ان کی روشنی. ہاں، کیا یہ ویلڈ ٹائم ہے اس کا جواب دینے کا؟ ویسے دوں گا میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آخر میں یہ کویشچن پوچھیں آپ. ابھی ہم جس فلو میں چل رہے ہیں اس کو مینٹین رکھتے ہیں، بہتر رہے گا. تو یہاں پہ یہ جو بی ہے یہ ایز اے پریپوزیشن ہم نے استعمال کیا، تو یہ یہاں پہ آیا دیکھو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. ابھی اس ذہبہ کا عام طور پہ میننگ ہوتا ہے کیا؟ وہ گیا. جب با استعمال ہوا اس کے ساتھ میں تب کیا بن گیا؟ وہ لے گیا. سمجھ میں آئی؟ ترجمہ چینج ہو گیا پورا اس کا. ذہبہ کے ساتھ میں اگر ہم استعمال کریں گے لام، ذہبہ کے ساتھ میں کیا استعمال کریں گے؟ لام استعمال کریں گے. تو نہیں، یہ میں نزلہ بتا رہا ہوں آپ کو، تو نزلہ کے ساتھ میں استعمال ہوگا. تو ابھی تک ہم نے پڑھا تھا نزلہ. نزلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے اتارا یا نازل کیا. نازل کرنا، اتارنا ایک ہی بات ہوتی ہے. اس نے اتارا. اب جب اس کے ساتھ نزلہ، اس نے اتارا نہیں ہوتا. نزلہ میں الٹا بول دیا آپ کو. وہ اترا. نزلہ وہ دونوں اترے. دیکھو وہ اترا، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کسی کو کنفیوژن ہونی شروع تو نہیں ہو گئی ہے نا؟ کاپی پین ہاتھ میں رکھیں، کنفیوژن کبھی نہیں ہوگی. نیور. نزلہ وہ اترا. نزلہ نزلو نزلتو میں اترا. نزلہ وہ اترا. وہ اترا. اب اس کے ساتھ جب ہم لام حروف جاری استعمال کر لیتے ہیں
تو پھر کیا بن جائے گا یہ؟ اس نے اتارا. نہیں، اس کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. ایک بار آپ جہاں تک میں بتاؤں وہ ایک بار شامل رکھیں آپ. ٹھیک ہے. با استعمال، پریپوزیشن با استعمال ہے. با نزلہ. نزلہ جب استعمال ہو جائے گا تو اس کا ترجمہ بن جائے گا اس نے اتارا. دونوں میں فرق ہے نا. کوئی چیز ہے وہ اتری، کوئی چیز ہے وہ اتری، اور کوئی چیز ہے اتاری گئی. دونوں میں فرق ہے. اس نے اتارا، وہ اترا. اوکے. تو نزلہ، اس کا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جیسے کہ آپ نے پڑھا نزل بہ روح الامین علی قلبک. قرآن کی آیت ہے کہ نزل بہ روح، اس نے روح کو اتارا. تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اگزامپل ہے. تو یہ نزلہ کے تعلق سے دو چیزیں با کے استعمال. فرسٹ ورڈ ہم نے پڑھا ذہبہ، دوسرا پڑھا ہم نے نزلہ، اور اب ہم تیسرا پڑھتے ہیں. تیسرا ورڈ آپ کے لیے غفرہ. تیسرا ورڈ کیا ہے؟ غفرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے بخشا، اس نے معاف کیا، اس نے درگزر کیا. سمجھتے ہیں آپ؟ ویٹ ایک منٹ. اس نے بخشا، اس نے معاف کیا. غفر، غفرا، غفرو، غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتن، غفرتو، غفرنا. تو آپ نے سنا ہے غفر. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ جتنی بھی دعاؤں میں یہ یوز ہوتا ہے سارا پڑھیں گے. جیسے فعل ہم پڑھیں گے، مضارع جب ہم پڑھ لیں گے تب آپ کو ساری دعائیں انشاءاللہ میں اسپیشلی بنانا سکھاؤں گا، ایک ایک چیز. تو جی، تو ساری چیزیں انشاءاللہ میں بنانا سکھاؤں گا آپ کو. تو ابھی جو غفرہ کا استعمال ہے، ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ کہ لازماً لام استعمال ہوگا اس کے ساتھ. لازماً لام پریپوزیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ استعمال ہوگی. لازماً لام جو ہے نا حروف جاری، یہ استعمال ہوگا. بغیر لام کے آپ کو دکھے گا نہیں. اب آپ کو کرنا ہے فائنڈ، ڈگ اپ. آپ دیکھو گے تو آپ کو ملے گا ضرور کہ لام کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے. اوکے. لازماً لام استعمال ہوگا. جیسے میں آپ کے سامنے پڑھوں، اللہ نے بخش دیا، غفر اللہ. ٹھیک ہے. اللہ نے زید کو بخش دیا. غفر اللہ لی زیدن، اللہ نے انہیں بخش دیا. غفر اللہ لہو، اللہ نے زید کو. اچھا ایک منٹ آپ کا ذہن میں دیکھتا ہوں آپ کہاں تک پہنچے ہیں. اللہ نے، ہاں اس میں ترجمہ بدلے گا. اس میں جو بات کا مفہوم بدل جائے گا، یہاں پہ بات کا مفہوم نہیں بدلے گا. یہاں پہ بات جو ہے، اب مجھے یہاں بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بخش دیا. اچھا یہاں پہ تو لام استعمال نہیں ہوا. اللہ نے بخش دیا، اس میں اللہ خود مفعول ہے. جس کو بخش دیا اس کے آگے لام لگے گا. اللہ خود فاعل ہے، جس کو بخش دیا اس کے آگے لام لگے گا. ٹھیک ہے. تو لام جو لگے گا مفعول پہ لگے گا.
اوکے, تو یہ بات دماغ میں بٹھانے کے لیے ہی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے. اگلا آپ کے سامنے سینٹنس ہے کہ اللہ نے زید کو بخش دیا. اللہ نے زید کو بخش دیا. سب سے پہلے ہمیں سینٹنس بنانے کے لیے ننجا ٹیکنیک کیا ہے آپ کے پاس؟ فعل غفرا, غفرا. اب عام طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا اس طرح سے, زیدن, لیکن یہ لام لگے گا اس کے آگے لازمن, لی زئی, ہاں یہ ہٹ کے یہاں پہ حالت زر, لی زیدن, غفر اللہ لی زیدن. سمجھ میں آئی بات؟ اگلا اگزامپل آپ کے سامنے, اللہ نے اس کو بخش دیا. سب سے پہلے کیا کریں گے ہم؟ پوائنٹ آؤٹ, بخش دیا اللہ نے اس کو. تو جو بھی آئے گا بنانا تو ہے نا ہمیں, ڈر کے تھوڑی بھاگ جائیں گے ہم. غفر اللہ, فعل اور فاعل آ گیا, مفعول کو ڈالنا ہے اس کو. تو اس کو جو ہے, ہاں تو یہاں پہ اگر ہم عام طور پہ بناتے تو یہ آتا غفرہ, غفرہ اللہ. عام طور پہ اگر بناتے تو کیسے آتا؟ غفرہ اللہ. تو یہاں پہ اگر لام لگ گیا تو یہ یہاں پہ آ جائے گا, پھر غفر اللہ لہو, اللہ نے اس کو بخش. ہو کے قواعد چیپٹر نمبر مرکب اضافی ضمائر, وہاں پہ جائیں آپ کو ملے گا. اگر یہ عام طور پہ بنتا تو یہ اس طرح سے بنتا, غفرہ ہو, غفرہ اللہ, اللہ نے اسے بخش دیا, اور اللہ خود حالت رفع میں, ظاہر ہے تو باہر آ گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں صحیح نہیں ہے. لام جو ہے نا وہ عرب لازم استعمال کرتے ہیں, لام. یہ لام جیر لی آتا ہے, کہاں پہ آتا ہے آپ بتاؤ؟ ہاں اوپر والے میں آیا ہے. پھر میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا کہ لام کو میں نے جب حروف جاری میں لکھایا تھا تو سمپل لکھایا تھا, نہ زبر لگائی نہ زیر لگائی. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لام کے زبر تو لگتی ہے جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور زیر لگتی ہے جب یہ بغیر ضمائر کے ساتھ نارملی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہو ضمائر ہے, رول آپ بھول نہیں سکتے. اگلا ورڈ ہے آپ کے لیے ضمائر, اس کے صلہ کے ٹاپک کے اندر 4 نمبر, قالا. ابھی قالا ہم نے پڑھا نہیں ہے, قالا کا الگ سے ایک ٹاپک ہے. ارے یار, چار نمبر ہے نا, 3 بتا دیے, 4 نمبر. تو یہاں پہ ایک بات اور لکھ لیں کہ قالا جو ہے اس کے ساتھ بھی لازماً لام استعمال ہوتا ہے. قالا کے ساتھ بھی لازماً لام استعمال ہوگا. اب قالا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا. قالا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا. تیرے رب نے کہا, قال ربک,
استعمال تو نہیں ہوا یہاں پہ لام. یہاں پہ کیوں نہیں ہوا تھا استعمال لام؟ جس کو کہا جا رہا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوگا. یہاں پہ جو کہہ رہا ہے اللہ کہنے والا ہے. تیرے رب نے کہا. اب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. تیرے رب نے کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا. کیا کہا تھا؟ سجدہ کرو کس کو؟ قال ربک، تیرے رب نے کہا. کیا کہا؟ لل، کس سے کہا؟ للملائکۃ. للملائکۃ. دیکھو لام، لام دکھ رہی ہے؟ جس سے کہا جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ بات لازماً لام استعمال ہوگا مفعول پر. یہ بھی لکھ لینا آپ، ورنہ ہمیشہ کنفیوز رہو گے. ندیم بھائی نے تیرے رب کے نے کہا میں کیوں لام نہیں لگائی. تو قال لی، قال ربک، تیرے رب نے کہا للملائکۃ، ملائکہ سے. اب اگر آپ کا دماغ وہاں پہ قرآن پڑھتے ہوئے دوڑنے لگ جائے، لی کا مطلب تو ہوتا ہے کے لیے. تو تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہا، تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہا. یہ کیا کہا؟ اس طرح سے نہیں ہوگا ترجمہ. پریپوزیشن یاد رکھیے گا وہاں پہ. اوکے. 5 نمبر پوائنٹ. بور ہو رہے ہیں آپ؟ ہاں عثمان بھائی. ہاں یہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے نا شروع میں، آپ کو دیکھو کہ حروف جاری ہی پریپوزیشن کا کام کریں گے. یہ دیکھو یہاں پہ میں نے پوائنٹ لکھایا تھا. صلہ کا استعمال حروف جاری کے ساتھ ہوتا ہے. حروف جاری ہی یہاں پہ کام کریں. جیسے یہاں پہ با ہے، با ہے. ہاں میننگ چینج کرنے کے لیے. تو جیسے آپ کو کالا دکھا، ذہبہ دکھا، یا آپ کو غفرہ دکھا یا نجلہ دکھا، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے. سمجھ میں آئی؟ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ کچھ بھی کہا. بہت ساری باتیں کہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. اتنی نکچڑی قوم آج تک زمین پہ نہیں آئی. جو کچھ بھی کہتے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، جس میں نبی گزرے، وہ بالکل اس میں نقص نکالتے، بے وجہ کے سوالات کرتے، طرح طرح کی باتیں پوچھتے. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی. قال، کس نے کہا؟ موسیٰ نے. موسیٰ حالت رفع میں. موسیٰ حالت رفع میں. قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا. کس کو؟ اپنی قوم کو. تو یہاں پہ استعمال ہوگا لی قومی ہی. واول، ارے اوکے، لی قومی ہی. اوکے. اوکے سمجھ میں آ گئی سب کو. اگلا ورڈ ہے آپ کے لیے سجدہ. اس نے سجدہ کیا. سجدہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ سجدہ کوئی کرتا ہے اور کسی کو کرتا ہے، تو لازم نہیں ہے،
मुतद्दी है, हाँ, यानी मफूल इसके अंदर मौजूद है, लाजिमन लाम प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होगा। अच्छा, अल्लाह ने किसको कहा सजदा करने के लिए? देखो, पहले नॉर्मल बनाते हैं, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। उसने सजदा किया, क्या अरबी होती है इसकी? सजदा, उसने सजदा किया। और ये है क्या? फाइल और फेल और फाइल, मफूल। उसने अल्लाह को सजदा किया, सजदल्लाहु, सजदल्लाह, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। सही जो है वो क्या है? सजदा लिल्लाही, सजदा लिल्लाही। आपको पता है ना, जब लाम में हुरूफ जारी जुड़ता है तो अलिफ, अल्लाह का अलिफ हट जाता है। वो किसी भी हमजतुल वसल में, किसी भी हमजतुल वसल में अगर लाम जुड़ता है तो वो अलिफ को भी हटा देता है, जैसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। सजदा लिल्लाही, ये सही है। उन्होंने, उसने अल्लाह को सजदा किया। ओके, तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। क्या अरबी होगी इसकी? कुरान की आयत है ये। सबसे पहले, अच्छा चलिए ठीक है, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का अगर तर्जुमा करते हैं तो आम तौर पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले फेल मुयन करते हैं, फिर फाइल। तो सजदा किया करने वाले फरिश्ते हैं, जिसको किया वो मफूल है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सजदा, सजदा। अब आपको पता है आपका फाइल जो है वो बाहर निकला हुआ है, तो आपको थर्ड पर्सन का सीगा इस्तेमाल करना है, सजदा। हाँ, अब फरिश्तों को हम कहते हैं अल मलाइकतु, मलाइकतु, ठीक है। तो सजदल मलाइकतु, फरिश्तों ने सजदा किया। किसको किया? ली आदमा। ओके, आदम जो है वो गैर मुनसरिफ है, नबी का नाम है। ओके, ली आदमा, ये यहाँ पे लाम इस्तेमाल हुआ, ये यहाँ पे सजदा इस्तेमाल हुआ। तो अब यहाँ पे आपको बात क्लियर हुई। ये सूरह बकरा की आयतें हैं। तो छठा पॉइंट करते हैं डिस्कस। अगला वर्ड है आपके लिए अमरा। अमरा का माना क्या होता है? किसी को हुक्म देना। अमीर आपने सुना है वर्ड, हुक्मरान, हुक्म देना, किसी को हुक्म देना। अमरा, उसने हुक्म दिया। तो दो चीजें होती है हुक्म देने के अंदर। हुक्म देखिए, एक तो देने वाला होता है, और एक जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा है। मैंने नमाज का हुक्म दिया, तो मैं देने वाला हूं।
اللہ نے نماز کا حکم دیا. اللہ دینے والا ہے, حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آئی. دو کیٹیگری آپ کو. اللہ نے نماز کا حکم دیا, اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ جس میں کام کا حکم دیا جائے وہاں پہ با کی پریپوزیشن لگتی ہے, جس چیز کا یعنی کام کا حکم دیا جائے. اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے, جیسے جو مفعول ہے اس کے اوپر کوئی پریپوزیشن نہیں لگتی. تو یہاں پہ جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگتی ہے. تین چیزیں ہو جانی چاہیے یہاں پہ. ایک تو جس کو حکم دیا یعنی مفعول, یہ ہے فاعل, یہ مفعول ہے. عام طور پہ آپ کو پتا ہے بات, یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے یعنی جو کام. تو اس کے اوپر با کی پریپوزیشن, با کی صلہ استعمال ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ چلو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھ لیں گے. اللہ نے مسلمانوں کو, فعل فاعل کون ہے؟ تائید کرتے مطلب چوز کرتے رہنا اس میں. اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا. سب سے پہلے حکم دینا امرا, فعل لکھ لیا ہم نے سب سے پہلے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. امر اللہ, امر اللہ. اب آگے مفعول, مفعول کس کو حکم دیا؟ مسلمانوں کو. مسلمان یہاں پہ مفعول ہے تو کون سا آئے گا یہاں پہ؟ المسلی نہیں, یہاں پہ ورڈ کیا یوز, لی, کچھ نہیں آئے گا یہاں پہ. کوئی مفعول کے اوپر کچھ استعمال نہیں ہوگا. نو پریپوزیشن, نو صلہ, کوئی صلہ نہیں ہے یہاں پہ. مفعول کیا آئے گا یہاں پہ یہ بتائیں؟ مسلمون یا مسلمین؟ پہلے یہ بتائیں. مسلمان مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتے ہیں. تو جس نے مسلمون بولا ہے صوفیہ, دوبارہ پڑھنا فعل. مسلمین, جنہوں نے صحیح بتایا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مسلمین, اوکے, یہ ہے نصب میں, یہ ہے رفع میں. اب جس کام کا حکم دیا جائے اس کے ساتھ کون سی صلہ استعمال ہوتی ہے؟ با کی. بالصلاۃ, بالصلاۃ. الصلاۃ اور الصلاۃ کے اندر الف لام جڑا, بی جڑا تو بالصلاۃ. اوکے, بالصلاۃ. اللہ نے, یہ دیکھو با جڑا یہاں پہ, تو یہ جو با پریپوزیشن ہے یہ اس کام کے ساتھ جڑتی ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی؟ میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا. امرنی ربی بالصلاۃ, میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا. اوکے, 7 نمبر پوائنٹ. ورڈ ہے نا ضربہ, کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ انگلش کے اندر آپ ابھی جا کے چیک کریں یا اپنی گوگل کی ڈکشنری میں سرچ کریں سیٹ کا معنی کیا ہوتا ہے, آپ کو بہت سارے ترجمے ملیں گے سیٹ کے. یعنی الگ الگ جگہ استعمال ہوتا ہے سیٹ. سنا آپ نے سیٹ؟ سیٹ
تو سیٹ کتنی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کوئی گنتی نہیں ہے. آپ کا یہ ٹاسک سمجھ لیں یا آپ کی کیوریوسٹی پوری کرنے کے لیے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو سیٹ کا آپ ترجمہ دیکھیں گے, لائف بھی سیٹ کے لیے آپ استعمال کر لیتے ہیں, بہت ساری جگہ استعمال کر لیتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں. تو ضربہ جو ہے کس میں وسیم بھائی, کس چیز میں؟ ہاں ہاں, سیٹ مطلب کسی دو چار چیزوں کو ملا کے ان کا سیٹ بنا دیتے ہیں. بولے یہ کتابوں کا سیٹ ہے, بک سیٹ. تو ہم پڑھتے ہیں ہاں بک سیٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں سیٹنگ, سیٹ اپ, سیٹ اپ. اس کے علاوہ بہت سارے مطلب اس طرح یوز ہو جاتا ہے, جیسے نارملی سیٹ. تو یوز ہونے کے لیے بہت ملیں گے آپ کو, آپ سرچ کرنا. یہاں پہ جو ضرب ہے اس کا معنی تو ہوتا ہے مارا, لیکن الگ الگ طریقے سے ضربہ استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلا ضربہ استعمال ہوتا ہے مثال بیان کرنے کے لیے. ضرب اللہ مثل الذین آمنوا, اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لیے. اب ضربہ کا معنی تو تھا مارنا, لیکن مثال بیان کرنا. ضرب مثلا, تجارت یا جنگ کے لیے, سفر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ضرب فی الارض, زمین پہ سیر کر کے دیکھو. تجارت یعنی بزنس یا جنگ کے لیے, جنگ کے لیے آدمی ادھر ادھر گھومے, سفر کرنا. تو ضرب فی الارض, زمین پہ گھوم پھر کے دیکھو. کسی سے اعراض کرنے کے لیے ان ساتھ میں استعمال ہوگا. کسی سے اگر اعراض کرنا ہو نا ہمیں, تو ان ساتھ میں استعمال ہوگا. ضرب ان. اوکے, ان کی پریپوزیشن استعمال ہوگی, ان کی. اور آخری کسی پہ مسلط کر دینا, اس کے اوپر ڈال دینا, کسی کے اوپر تھوپ دینا, کسی کے اوپر مسلط کر دینا. اس کے لیے استعمال ہوگا علی کی پریپوزیشن, علی. ضرب علی. اوکے, تو اس طرح سے یہ بیان ہوتا ہے. اس طرح سے مطلب فعل کے اندر ہم پریپوزیشن پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ کا ہلکا سا ٹاسک آپ کو بھی ملتا ہے کہ جو بک میں نے آپ کو دی ہے نا, جی اعراض کرنا ہے نا, کسی چیز سے کسی چیز منہ دور کرنا, کسی سے ہٹنا, کسی سے دور ہونا, اعراض کرنا. ٹھیک ہے, ہاں دیکھو مثلاً وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں مفعول ہے, اس لیے وہ مثلاً آ رہا ہے. تو ضرب, آپ اس آیت کو پورا ہم کریں گے ایک بار, ابھی ہمارا ٹاپک پورا ہو جائے, کبھی جیسے ٹائم ملا تو انشاءاللہ کریں گے. تو آپ اس کو خود کو, اگر آپ اس کو لکھیں گے اپنی کاپی میں اور اس پہ تھوڑا غور فکر کریں گے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ مچھر کے پر والی جو بات ہے نا, کہ مچھر مکھی کی یا مچھر کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا. ٹھیک ہے, اوکے. تو اب ایک بات جو میں بتا رہا تھا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ہیں, جو کچھ ورڈ ہیں جو بک کے اندر ہیں. جیسے ورڈ آپ کے سامنے شکرا. شکرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنا. اس نے شکر کیا, اس نے شکر ادا کیا. تو بغیر صلہ کے بھی استعمال ہوتا ہے اور لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی دونوں کو کنڈیشن ہے یہاں پہ, لام کے ساتھ بھی اور بغیر پریپوزیشن کے بھی.
سمجھ میں آئی بات؟ اب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو ہم کس طرح سے، کتنے طریقے سے لکھ سکتے ہیں؟ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. سب سے پہلے شکرا، اس نے شکر ادا کیا. شکرا، اس نے شکر ادا کیا. کس کا؟ مفعول کون ہے؟ اللہ. ایک ٹاپک، ایک مطلب کنسٹرکشن. دوسرا کنسٹرکشن، اس نے شکر ادا کیا للہ. للہ ہی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہاں پہ با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. تو با کے ساتھ کیسے ہوگا؟ شکرا، شکرا باللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تینوں کا میننگ سیم رہے گا. شکر باللہ، شکر اللہ، شکر اللہ، شکر للہ، شکر باللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. آل رائٹ. اور یہ ہمارا آخری ورڈ ہے جس کو ہم کہیں گے سخیرہ. سخیرہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنا. اس نے مذاق کی تو، یا اس نے مذاق کی یا وہ ہنسے، وہ ہنسا، وہ دونوں ہنسے. سخیرہ، سخیرہ، سخیرو، وہ سب ہنسے. تو یہ آپ سخیرہ کے ساتھ جو استعمال ہوتی ہے وہ کون کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے؟ من. اور یہ مطلب بہت کم یوز ہے، اس لیے آپ کو اس کو نارملی یہ جو سخیرہ یہ کم یوز ہوتا ہے. تو من اور با کے ساتھ دونوں میں سے کوئی بھی لگ جاتی ہے، اور نہیں بھی لگتی ہے ویسے بھی آ سکتا ہے. تو باقی جو ساتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو اپنی کاپی میں، اپنے پچھلے والے، اگلے والے جو بھی آپ کے اسپیشل نوٹس ہیں ان میں ان سب کو ایکسٹرا طریقے سے لکھ کے یاد کریں. تو آج ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عربی گرامر پہ مضبوطی سے ہمیں خیر کے ساتھ آخر تک پہنچائے اور عربی گرامر ہمیں سمجھائے. اوکے، تو اب کسی کا کوئی کویشچن ہے تو بتائیں.